صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبة فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام۔ محترم دوستو بزرگو، آپ حضرات کے سامنے میں نے 2 حدیثیں کی تلاوت فرمائی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیوی ہے۔ 6 سال کی ہو چکی تھی اور 7واں سال ان کی عمر کا تھا، چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی، شوال کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ شوال، یعنی جس مہینے کو ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں عام طور پر لوگ شادی نہیں کرتے ہیں اس وہم کی بنیاد پر کہ یہ مہینہ خالی ہے۔ خالی مہینہ یعنی جو آدمی اس مہینے میں شادی کرتا ہے اس کے یہاں پھر حمل ٹھہرتا نہیں ہے، بچہ نہیں ہوتا ہے، ایسا وہم ہے ہمارے دماغ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اسی مہینے میں ہوئی، رخصتی اسی مہینے میں ہوئی۔ شادی ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ ان کی تصویر لے کر آئے، ریشم کے کپڑے میں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہذہ زوجتک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت تھی۔ پہلے سے اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی۔ بہت لاڈلی بیوی تھی، بہت پیار کرتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے سلام بھیجا تھا، فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سلام بھیجا کہ ماں عائشہ کو کہہ دینا میرا سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی عورتوں میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ بستر میں ہوتا ہوں تو وحی نہیں آتی ہے، لیکن ماں عائشہ کے ساتھ بستر میں ہوتا ہوں، لحاف میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے پاس ہوتے تھے تب آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فخر سے فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کا موقع بھی مجھے ملا، ان کا انتقال بھی میرے ہی کمرے میں ہوا، اور اس حالت میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔
اور وہ رات جس رات انتقال ہوا ہے وہ رات بھی وہ میری باری تھی. یہ ان کو فضیلتیں حاصل ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میری کنیت ہونی چاہیے. کنیت کہتے ہیں اس نام کو جو نام اپنے بیٹوں کے ذریعے سے شروع ہو. مثلا میرا بڑا بیٹا اس کا نام احمد ہے تو میری کنیت ابو احمد، احمد کا باپ. عربوں میں عام طور پر آج بھی رواج ہے، کنیت رکھتے ہیں نام کے ساتھ، جیسے نام ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیت. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے ان کی کنیت رکھی تھی، ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت اور پیار فرماتے تھے. جہاں گلاس میں یہ پانی پیتی تھی، جس جگہ ان کا منہ لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس کو اس وقت ان سے واپس چھین لیتے تھے اور اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جس جگہ سے حضرت عائشہ نے پیا. اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، معاشرت ہماری کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین فرماتے ہیں علم ان کا بہت اونچا. کیسا کہ جو حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات میں ہمیں مشکلی پیدا ہوتی تھی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس اس کا حل مل جاتا تھا. بڑی عالمہ تھی. یہ حدیث نقل کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس حدیث کے مختلف الفاظ ہیں. اس حدیث میں ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے. وہ مختصر واقعہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اچانک نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلا. صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صنعت شیئا لم تکن تصنعه، آج تو آپ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آپ اس سے پہلے کبھی ایسا کرتے نہیں تھے کہ نیند کی حالت میں اتنا جسم آپ کا ہل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو مکہ میں ہے، اس کعبۃ اللہ میں قریش کا ایک آدمی پناہ لے گا. ایک آدمی قریش کا پناہ لے گا جس کی حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے پاس کوئی لڑنے کا ساز و سامان بھی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی تعداد بھی نہیں ہوگی لوگوں کی جو اس کی مدد کر سکے. بھاگ کر کعبۃ اللہ میں پناہ لے گا کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے، حرمن آمینہ. ایک لشکر اس آدمی کو مارنے کے لیے نکلے گا، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کر کے اس آدمی کو مارنے کے لیے. وہ لشکر جب مقام بیدا میں ہوگا، بیدا ایک جگہ کا نام ہے. بیدا اصل کہتے ہیں ایک کشادہ زمین کو جو چٹیل ہو، جس پر کچھ بھی اگا ہوا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں چٹیل زمین، بیدا. بیدا تو بیدا نام کی جگہ جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے، اس جگہ میں وہ لشکر پہنچے گا تو وہیں پر اس لشکر کو ہلاک کر دیا جائے گا، زمین میں ڈھسا دیا جائے گا. وہ لشکر نکلا تھا کیوں؟ وہ آدمی جو قریشی آدمی ہے، قریش قبیلے سے ہیں، جس نے کعبۃ اللہ میں امان لی ہے، پناہ لی ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے یہ لشکر نکلے گا. تو ارادہ تو غلط ہے، غلط نیت سے نکلا ہے. ایک نیک آدمی کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے، کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرے گا اور اس آدمی کو مارنے کی کوشش کرے گا. ان کی نیت یہ ہوگی. تو مقام بیدا میں جیسے ہی پہنچے گا، پورے لشکر کو اول سے آخر تک پورے لشکر کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا، یہ اللہ کے رسول، جو لشکر ہوگا اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوں، بلکہ اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی دکان کے لیے نکلے ہیں، اپنا سامان بیچنے کے لیے نکلے ہیں، لشکر کے ساتھ ہو گئے ہیں کہ بھائی لشکر کی پورے سفر میں بہت ساری ضرورتیں ہیں، اس لیے میرے پاس یہ سامان ہے تو چلو لشکر مجھ سے خریدے گا، فائدہ ہو جائے گا، اس نیت سے بھی نکلا ہے۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس کی نیت قتل کی نہیں ہوگی، اس آدمی کو مارنے کی نہیں ہوگی، کوئی اور نیت ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی جماعت یہاں سے بادہ بجا کے جاتی ہے اپنے محلے سے، تو بہت سارے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ آگے ساتھ ہو جاتے ہیں نا۔ ایسے لشکر پورا ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ساتھ ہو جائیں گے، ان کی نیت اس آدمی کو مارنے کی نہیں ہے، جو لشکر کی نیت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے اس لشکر میں، تو کیا ان سب کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، ہاں اگلا حصہ، پچھلا حصہ، سارا پورا لشکر زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، چاہے اس میں کوئی اچھی نیت والا ہو چاہے بری نیت والا، کوئی بھی ہو، لیکن اصل فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے۔ ثم یبعثون علی نیتہم، آخرت میں جب یہ لوگ اٹھاوے جائیں گے، جس لشکر کو ہلاک کیا ہے اس لشکر کو واپس دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان کا حساب کتاب جب آخرت میں ہوگا قیامت کے دن، تو اس وقت جو آدمی جس نیت سے لشکر میں شامل ہوا تھا ان کی نیتوں کے حساب سے ان کا حساب ہوگا۔ اس آدمی کو مارنے کی نیت سے نکلا تھا تو اس کے حساب سے وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی اپنے کاروباری لائن سے شریک ہوا تھا، بیپار کی لائن سے، اس آدمی کو مارنے کی نیت سے نہیں، تو اس کو اس کے حساب سے بدلہ ملے گا، وہ عذاب کا مستحق وہاں نہیں ہوگا آخرت میں۔ اپنی اپنی نیت کے حساب سے ان کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ لشکر کعبۃ اللہ پر حملے کے لیے نکلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ ایسا لشکر آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب تک ایسا لشکر ظاہر نہیں ہوا، یعنی یہ خبر ابھی تک ہوئی نہیں، واقع نہیں ہوئی۔ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بار بار قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ بتلائی ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہدم کیا جائے گا، منہدم کیا جائے گا، اس کو گرایا جائے گا۔ گویا دو قسم کے لوگ آئیں گے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک جماعت آئے گی کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرے اس سے پہلے ہی زمین میں ڈھسا دی جائے گی، جیسا اس حدیث میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حبشہ کا ایک آدمی اپنا لشکر لے کر آئے گا، جس آدمی کی پنڈلیاں بہت باریک ہوگی، ذو السویقتین، باریک پنڈلی والا ہوگا وہ آدمی، وہ اس لشکر کا مین آدمی ہوگا، حبشی ہوگا، وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا۔ یقلع حجرا حجرا، حدیث میں آتا ہے ایک ایک پتھر کعبۃ اللہ کا اکھاڑے گا، وہ پہنچ جائے گا وہاں تک، وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کر کے اس کا ایک ایک پتھر توڑے گا۔ اور بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو خزانہ ہے وہ خزانہ بھی وہ نکالے گا۔ کعبۃ اللہ کا خزانہ، کنز الکعبہ، جاہلیت کے زمانے میں ایک رسم تھی، جیسے آج کل مسجدوں کے لیے مستقل چندہ ہوتا ہے، مدرسوں کے لیے مستقل چندہ ہوتا ہے، ایسے کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے لوگ ہدایہ پیش کرتے تھے، ہدیے۔ اس زمانے میں تو سونے چاندی کے سکے بھی چلتے تھے، تو لوگ اپنا مال کعبۃ اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اب کعبۃ اللہ کا جو ہدیہ دیا گیا ہے، اس سے جو اس کا صرفہ اور خرچہ ہے وہ جتنا مکمل ہو جاتا وہ ہو جاتا، لیکن جو بچ جاتا تھا اس کو وہی کعبۃ اللہ میں رکھا جاتا تھا۔ اس لیے سونے چاندی کا ڈھیر بچا ہوا کعبۃ اللہ میں آج بھی مدفون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ سوچا تھا کہ کعبۃ اللہ کا خزانہ نکال کر مسلمانوں کے نفع کے لیے خرچ کیا جائے اس خزانے کو، لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا جس کام کو تم کرنے جا رہے ہو
تمہارے دو ساتھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، حالانکہ اس وقت پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، رک گئے فوراً۔ وہ خزانہ آج بھی کعبۃ اللہ میں موجود ہے، سونے چاندی کا خزانہ جو جاہلیت کے زمانے میں وہاں رکھا جاتا تھا۔ یہ جو کعبۃ اللہ کا خزانہ ہے، یہ حبشی آدمی جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا وہ نکال کر لے جائے گا قیامت کے قریب۔ تو دو قسم کے لوگ کعبۃ اللہ پر حملہ کریں گے۔ اس حدیث میں جس کا تذکرہ ہے وہ کعبۃ اللہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ زمین میں ڈسا دیے جائیں گے۔ ان میں جیسے جیسے لوگ ہوں گے ان کی نیت کے حساب سے ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ چند باتیں ہمیں اس واقعے سے حاصل کرنی ہے، سبق لینا ہے چند باتوں کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ جو لوگ تجارت کی نیت سے گھسے تھے، گناہ کی نیت سے نہیں، تجارت کی نیت سے، یا اور ایسے ہی ساتھ ہو گئے، ان کو معلوم ہی نہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اس لیے ہماری نیت اچھی ہوگی، اسی کے حساب سے عمل کا اعتبار ہوگا۔ عمل چاہے اچھا، لیکن نیت اچھی تو اعتبار اس عمل کا ہے، اور عمل اچھا ہے نیت خراب ہے تو اس عمل کا اعتبار۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جو ظلم والے لوگ ہیں، جنہوں نے عوام پر ظلم کر رکھا ہے، ایسے ظلم والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کی جماعت میں شامل ہو کر ان کو بڑھاوا بھی نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو یہ لوگ اپنی تجارت کی نیت سے شامل ہوئے تھے، لیکن ہوئے تھے کس کے ساتھ؟ ظالموں کے ساتھ، جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس لشکر کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ کہ ان کے ساتھ اس عذاب جو اللہ رب العزت کا عذاب اس لشکر پر نازل ہوا، وہ عذاب ان پر بھی نازل ہوا، اس لیے زمین میں ڈسا دیے گئے۔ اس لیے کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہ دو، چاہے وہ دینی شکل میں آوے، دینی کوئی جماعت ہے لیکن وہ ظلم کرتی ہے، اس کا بھی ساتھ نہیں۔ چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، سیاسی پارٹی ہو، وہ ظلم کر رہی ہے، ان کا بھی ساتھ نہیں، کسی طرح کا ساتھ نہیں، اٹھک بیٹھک نہیں، ان کے ساتھ ان کی کثرت کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ رہنا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر جو آدمی ساتھ دے گا ایسے ظالموں کا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ان پر جب عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے کو مہلت دیتا ہے، امہلہم رویدا، ان کو مہلت دیتا ہوں میں آہستہ آہستہ، اور اپنے ظلم میں اپنے گناہ میں اور پکے ہوتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک دم سے کھینچتا ہے اپنی رسی کو، جس کی وجہ سے ظالم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں اگر ظلم والوں کا ساتھ ہم نے دیا اور وہی موقع ہے اللہ کے عذاب نازل ہونے کا، تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اس عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظالموں کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچاویں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، آنکھیں بھی دی ہے، اور ساتھ میں سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، عقل سے سوچیں، دماغ کو چلاویں کہ کون آدمی کس پر ظلم کرتا ہے، کون سی پارٹی کہاں ظلم کرتی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر ہم اپنا ساتھ دیں۔ اللہ ہماری ظالموں کے ساتھ دینے سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہماری نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ظالموں کا ساتھ دینا نہیں چاہیے۔ دوسری حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت۔ ایک بات یہاں سمجھنی ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت چلانی شروع کی تو مسلمانوں پر حالات آئے، تو وہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مسلمان حبشہ گئے، کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ کی ہجرت
جو مکہ کو چھوڑ کر ہوئی، یا حبشہ کی ہجرت جو مکہ کو چھوڑ کر ہوئی، اپنے وطن کو چھوڑ کر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ مکہ اس وقت دار الکفر تھا، وہاں اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اسلام کے خاطر ان لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ جب مکہ مکرمہ سن ہجری 8 میں فتح ہو چکا تو وہ اب دار الکفر نہیں رہا، بلکہ وہ دار الاسلام بن گیا۔ اب کوئی آدمی مکہ کو چھوڑ کر کسی جگہ ہجرت کرتا ہے تو وہ اب اس کو ہجرت کا ثواب نہیں، کیونکہ اب تو دار الاسلام بن گیا ہے، وہاں اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے، وہاں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے وہاں اسلام پر عمل کرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہجرت کی فضیلت اس وقت تھی جب مکہ مکرمہ میں عمل کرنا مشکل تھا، تو کوئی آدمی وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر اسلام کے لیے دوسری جگہ جاتا ہے تاکہ وہ اسلام پر عمل کر سکے، تو اس کے لیے فضیلت تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ فتح ہو گیا، اس پر جیت ہماری ہو گئی، اب اس کے بعد ہجرت کا کوئی ثواب نہیں۔ لیکن دو اور راستے ہیں جہاں پر انسان کو ثواب مل سکتا ہے، ہجرت جیسا اچھا کام کا ثواب انسان کو مل سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے جہاد کے لیے، ہجرت تو کہتے ہیں وطن کو چھوڑنے کو، تو ایک آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو پہلی شکل ہجرت کی ہوئی کہ اپنا وطن چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو اپنے وطن میں اسلام پر عمل کرنا ملتا نہیں ہے، اس لیے دوسری جگہ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو فضیلت ہے، لیکن وہ کام مکمل ہو گیا۔ دوسری بات، ایک آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اسلام کا کلمہ بلند کرے۔ ہر آدمی کو اپنا وطن معلوم و محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ہر آدمی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑے، یہاں ساری چیزیں اس کے لیے طے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے لیے چھوڑتا ہے، اسلام کا کلمہ بلند ہو اس کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خیر کا کام کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ اپنا وطن چھوڑتا ہے جہاد کے لیے، اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اس کے علاوہ اور کوئی خیر کا کام ہے، اس کی نیت کر کے انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی علم کو طلب کرنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، اس لیے اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، تو یہ بھی اچھی نیت ہے، اس لیے اس اچھی نیت پر بھی اور اس اچھی نیت کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑنے پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب دیں گے۔ اس کو سمجھانا چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، کہ ایک آدمی اپنا وطن جہاد کے لیے چھوڑے، یعنی اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے چھوڑے، یا ایک آدمی اپنا وطن چھوڑنے کی نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی چیز حاصل کرنی ہے، مجھے کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب دے گا۔ اس لیے ہجرت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جن میں آدمی کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اس میں ایک بات جہاد ہے، دوسرے نمبر پر نیت ہے۔ نیت سے مراد کوئی بھی اچھے کام کی نیت کر کے آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ رب العزت کس کا ثواب دیں گے؟ ہجرت کا ثواب دیں گے۔ علامہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے بہجت النفوس نام کی، اس میں اس حدیث پر ایک بات انہوں نے لکھی ہے جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت بہتر بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے وطن کو چھوڑنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کامیابی۔ لا ہجرت بعد الفتح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے مألوف اور اپنے پسندیدہ محبوب وطن کو چھوڑنا پڑے گا، تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور وہاں جانے کے بعد، یعنی اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد دو کام کرنے ہوں گے۔
اپنی نیت صحیح بنانی ہوگی، اپنی نیت صحیح۔ دوسرے نمبر پر نیت صحیح بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑے گا، تو انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرمایا ہے، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ سے۔ اگر ہم اپنے وطن کو چھوڑ بھی دیں، وہاں جانے کے بعد ہماری نیت صحیح نہ ہو تو بھی کامیابی نہیں۔ وہاں جانے کے بعد نیت تو صحیح ہے لیکن مجاہدہ نہیں۔ جتنی عادتیں ہم اپنے گھر پہ رہ کر کرتے ہیں وہ ساری کی ساری عادتیں وہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں۔ جتنی گندی عادتیں یہاں پر ہیں ساری عادتیں وہاں پر۔ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، شیطان پر کنٹرول نہیں، تو ایسی حالت میں بغیر مجاہدے کے اور بغیر نیت صالح کے ہمارا یہ نکلنا ہماری کامیابی کے لیے دلیل نہیں، کامیابی کا سبب نہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو بہت زیادہ جوش سے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا صحابہ کو کہ یہ آدمی جہنمی ہے، حالانکہ مسلمانوں کی طرف سے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے کافروں کے ساتھ۔ ایک صحابی پیچھے پڑ گئے کہ دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول نے ان کو جہنمی کیوں کہا ہے؟ دیکھا تو وہ کافروں کے جمگٹھے میں گھس گئے ہیں اور وار پہ وار کر رہے ہیں، کافر بھی اس پر وار کر رہے ہیں، پورا جسم زخمی ہو گیا اس آدمی کا جو مسلمانوں کی جانب سے لڑ گئے تھے۔ جب زخمی ہو گیا برداشت نہیں کر سکے، اپنا نیزہ نکالا اور نیزے کو زمین میں گاڑا اور اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی۔ وہ صحابی جو پیچھے دیکھنے گئے تھے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، جس آدمی کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آدمی جہنمی ہے، وہ آدمی نے آتم ہتیا کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے۔ کتنا بڑا کام کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہا تھا، عمل اچھا تھا، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا، مجاہدہ نہیں کر سکا۔ نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس نے خودکشی کر لی، غلط کام کر لیا، حالانکہ وہ کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا؟ جہنمی۔ اس لیے آدمی اپنے وطن کو چھوڑے گا لیکن مجاہدہ نہیں ہوگا، نفس کے خلاف شیطان کے خلاف مجاہدہ نہیں ہوگا، نیت چاہے اچھی ہو لیکن شیطان کے خلاف مجاہدہ ہو، نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں ہوگا، تو میرے دوستو اس کا وہ نکلنا اس کی کامیابی کا سبب نہیں بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ رب العزت اس دین کی تائید و تقویت کرتا ہے فاجر اور فاسق آدمی سے بھی۔ اس لیے کسی آدمی کو اپنا وطن کا چھوڑنا غرور اور تکبر میں نہ ڈال دے کہ میں تو اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں، یہ وقت کا لے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا اس کو تکبر میں نہ ڈال دے۔ اس کا نکلنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کامیابی والے راستے پر ہے۔ نکلنے کے بعد اس کا مجاہدہ کرنا، نفس کے خلاف کنٹرول کرنا، شیطان کے خلاف مجاہدہ کرنا، اپنی نیت کو صحیح بنانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیت صحیح بنانے کی، اپنے عمل کو صحیح بنانے کی اور مجاہدہ نفس کے خلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔